آزاد کشمیر میں سازشیں اور افواہیں آخرکار دم توڑ گئیں، کشمیری عوام کی خدمت کرتے رہیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آزاد کشمیر میں مذاکراتی عمل کی کامیابی کا خیر مقدم، کہا امن کا قیام اور حالات کا معمول پر آنا خوش آئند ہے، تمام معاملات خوش اسلوبی سے حل ہوئے، حکومت کشمیری بھائیوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے، پہلے بھی کشمیری بہن بھائیوں کے حقوق کے محافظ تھے اور آئندہ بھی رہیں گے، کشمیری بھائیوں سے گزارش ہے کہ افواہوں پر کان دھرنے سے گریز کریں۔ وزیر اعظم کا مذاکراتی کمیٹی کے ارکان کو خراج تحسین۔ لیگل ایکسپرٹس کی جو ہے وہ کمیٹی بنائی ہے جو اس سلسلے میں جو ہے وہ ہمیں ایک بہتر راستہ جو ہے وہ اس کا تعین کر کے دے گی، اور ان ایشوز کو بھی جو ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ بہت جلد جو ہے ان کو ریزالو کر لیں گے۔ یقینی طور پر کچھ لوگ یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ یہ جو مسئلہ ہے اس کو اتنا بگاڑ پیدا کر دیا جائے کہ یہاں ہم ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو جائیں۔ یہ جو آپ کی حکومت ہے یہ بھی آپ میں سے، آپ بھی ان میں سے ہیں۔ آپ کی کچھ شکایات ہو سکتی ہیں، کچھ ان کی ہو سکتی ہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کی جان لینا شروع کر دیں۔ آزاد کشمیر میں حکومت اور عوامی ایکشن کمیٹی میں معاہدہ طے پا گیا۔ مظفر آباد میں مشترکہ پریس کانفرنس میں معاہدے کا اعلان۔ معاہدے پر عمل درآمد کے لیے وفاقی وزیر امیر مقام کی سربراہی میں مانیٹرنگ کمیٹی قائم۔ رانا ثناء اللہ نے کہا عوامی ایکشن کمیٹی کے تمام جائز مطالبات منظور کر لیے، معاملات طے کرنے کے لیے لیگل ایکشن کمیٹی قائم کر دی۔ راجہ پرویز اشرف نے کہا ہم سب ایک ہیں، دونوں عوام میں محبت کا رشتہ ہے۔ کچھ لوگ امید لگائے بیٹھے تھے معاملے کو بگاڑا جائے، ان کے تمام تر منصوبے ناکام ہوئے۔ وفاقی وزیر امور کشمیر امیر مقام نے کہا کشمیری عوام کی فلاح و بہبود ہماری اولین ترجیح، معاہدہ طے پانے سے دشمن کے عزائم ناکام ہوئے۔ احسن اقبال نے معاہدے کو پاکستان، آزاد کشمیر اور جمہوریت کی جیت قرار دیا۔ رکن عوامی ایکشن کمیٹی نے کہا معاملات خوش اسلوبی سے طے پانے پر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ معاہدہ 12 بنیادی اور 13 اضافی نکات پر مشتمل۔ پرتشدد واقعات پر انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمات درج ہوں گے۔ تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن بھی بنایا جائے گا۔ مہاجرین ارکان اسمبلی کے ایشو پر اعلیٰ سطح کمیٹی تشکیل۔ حتمی رپورٹ تک مراعات اور فنڈز معطل رہیں گے۔ احتجاج کے دوران جاں بحق افراد کے ورثہ کو سیکیورٹی اہلکاروں کے برابر معاوضہ دیا جائے گا۔ زخمیوں کو 10 لاکھ روپے اور ورثہ کو سرکاری نوکری دی جائے گی۔ مظفر آباد اور پنج میں 2 نئے تعلیمی بورڈ قائم ہوں گے۔ تمام بورڈز کو وفاقی بورڈ اسلام آباد سے منسلک کیا جائے گا۔ بنگلہ ڈیم توسیع منصوبے میں میرپور کے متاثرہ خاندانوں کو 30 دن میں زمین کا قبضہ دیا جائے گا۔ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 1990 کی روح کے مطابق 90 دن میں ترمیم ہوں گی۔ آزاد کشمیر حکومت 15 دن میں ہیلتھ کارڈ کے لیے فنڈز جاری کرے گی۔ حکومت پاکستان بجلی کے نظام کی بہتری کے لیے 10 ارب روپے دے گی۔ آزاد کشمیر کابینہ کا حجم 20 ارکان تک محدود ہوگا۔ سیکریٹریز کی تعداد بھی 20 سے زائد نہیں ہوگی۔ احتساب بیورو اور اینٹی کرپشن ادارہ ضم احتساب ایکٹ کو نیب قوانین سے ہم آہنگ کیا جائے گا۔ آزاد کشمیر ایکشن کمیٹی سے معاہدے کے اضافی نکات سامنے آ گئے۔ 2 اور 3 اکتوبر کے دوران گرفتار مظاہرین رہا کیے جائیں گے۔ پرتشدد واقعات عدالتی کمیشن کے سپرد ہوں گے۔ میرپور ایئرپورٹ کا ٹائم فریم رواں والی سال میں طے کیا جائے گا۔ جائیداد کی منتقلی پر ٹیکس 3 ماہ میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے برابر کیا جائے گا۔ 2019 کے ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق ہائیڈرل منصوبوں پر عمل درآمد ہوگا۔ 10 اضلاع میں واٹر سپلائی اسکیم کی فیزیبلٹی رواں سال مکمل ہوگی۔ تمام تحصیل ہسپتالوں میں آپریشن تھیٹر اور نرسریز قائم ہوں گی۔ تعلیمی اداروں میں اوپن میرٹ پالیسی پر عمل درآمد ہوگا۔ حماس کا غزہ میں سیز فائر تجویز پر عمل درآمد کا اعلان۔ غزہ پر قبضہ اور فلسطینی عوام کی جبری بے دخلی مسترد۔ اسرائیلی فوج کے انخلاء اور جنگ بندی کی شرط پر یرغمالیوں کی رہائی پر تیار۔ حماس نے ٹرمپ کے غزہ جنگ بندی پلان کا جواب دے دیا۔ اعلامی کے مطابق ثالثوں کے ذریعے فوری مذاکرات اور قیدیوں کے تبادلے پر آمادگی کا اظہار۔ غزہ کا انتظام غیر جانبدار فلسطینی ٹیکنوکریٹ ادارے کے سپرد کرنے پر تیار ہے۔ اتفاق رائے سے قائم نئی انتظامیہ کو عرب اور اسلامی ممالک کی حمایت حاصل ہونی چاہیے۔ فوری جنگ بندی اور اسرائیلی فوج کا مکمل انخلاء ہی امن کی ضمانت ہے۔ غزہ کے مستقبل اور فلسطینی عوام کے بنیادی حقوق پر قومی سطح پر بات ہوگی۔
फलस्तीनी अवाम को आलमी कवानीन और करारदादों के मुताबिक हुकूक दिए जाएं। तमाम फलस्तीनी धड़ों, अरब, इस्लामी ममालिक और सालिसों से मुशावरत की गई। हमास के जवाब पर ट्रंप का इसराइल से हमले रोकने का मुतालबा। अमरीकी सदर ने कहा कि हमास के बयान से जाहिर होता है वो देर पाम पर आमादा है। मुज़ाकरात की तफसीलात पर बातचीत जारी है। यरगमालियों की महफूज रिहाई के लिए इसराइल को फौरी बमबारी रोक देनी चाहिए। मौजूदा सूरत हाल में यरगमालियों की रिहाई इंतहाई खतरनाक है। मामला सिर्फ गजा तक महदूद नहीं, पूरे मशरिक़ वुस्ता में अमन कायम करने का है। ताबुन पर कतर, तुर्किया, सऊदी अरब, मिस्र, उर्दन और दीगर ममालिक का शुक्रिया। ये बड़ा दिन है, हमें बहुत ज्यादा मदद दी गई। सब जंग के खात्मे और मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए मुत्तहिद थे। अमन हासिल करने के बहुत करीब हैं। सबके साथ इंसाफ किया जाएगा। गजा जंगबंदी के बहुत करीब पहुंच चुके। हमास के बयान ने क़याम अमन का मौका फराहम किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम, पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। पाकिस्तान बरादर ममालिक के साथ मिलकर फ़लस्तीन में अमन के लिए काम करता रहेगा। सदर ट्रंप ने फ़लस्तीनी मसले के हल के लिए राह हमवार की। कतर, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्किया, उर्दन, मिस्र और इंडोनेशिया की क़यादत से इज़हार तशक्कुर। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का हमास के बयान का खैर मकदम। एंटोनियो गुतरेस ने कहा, ट्रंप प्लान के जवाब में हमास का रद्द-ए-अमल हौसला अफजा है। फरीक़ैन गजा में जंग खत्म करने के मौके से फ़ायदा उठाएं। कतर और मिस्र ने अमन मंसूबे से मुतालिक हमास का बयान मुस्बत करार दे दिया। मिस्री वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक गजा जंग के खात्मे के लिए अमरीका के साथ राबिते जारी हैं। हमास के जवाब पर मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टार्मर ने कहा, गजा जंगबंदी मुआहदे पर बिला ताख़ीर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। जर्मन चांसलर ने कहा, गजा में जंगबंदी के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। 20 पॉइंट जो ट्रंप साहब ने जो पब्लिक की हैं, ये हमारे नहीं हैं, ये मनोवन हमारे नहीं हैं। मैंने कहा कि इसमें कुछ चेंजेस की गई हैं जो हमारा ड्राफ्ट था। मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ब्रॉडर ट्वीट की, उसके जवाब में उन्होंने वो ट्वीट कर दी। उनको कोई हैरान तो नहीं होना था उस वक्त कि जी वो 20 पॉइंट वो नहीं है जो हमने 8 मुल्कों ने भेजे। बहरहाल ये दिस इज द एंड रिजल्ट और इसमें सियासत की गुंजाइश नहीं है। गजा अमन मुआहदे के लिए ट्रंप ने जो 20 नुकात पेश किए वो हमारे नहीं। 8 मुस्लिम ममालिक ने ड्राफ्ट तैयार किया, इसमें तब्दीली की गई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कहते हैं कि फ़लस्तीन के हवाले से कायदे-आज़म की पॉलिसी पर ही अमल पैरा है। गजा में जो कुछ हो रहा है इंतहाई शर्मनाक है। अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोप और अरब ममालिक गजा में खून रेजी बंद कराने में नाकाम हो चुके। गजा में मुकम्मल जंग बंदी ज़रूरी है। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जनरल असम्बली में कश्मीर और फ़लस्तीन का भरपूर मुकदमा लड़ा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का नाम लेकर तनकीद की। समूद फ्लोटीला से गिरफ्तार अफराद की रिहाई के लिए एक यूरोपीय मुल्क से राबते में है। इसहाक डार ने कहा कि पाक सऊदी मुश्तरका दिफाई मुआहदा मुस्तकबिल में ईस्टर्न नेटो बनेगा। अल्लाह ने मुहाफिजीन हरमैन शरीफैन की जिम्मेदारी दी। वो वक्त जल्द आएगा जब पाकिस्तान 57 इस्लामी ममालिक की क़यादत करेगा। इसराइल ने ट्रंप प्लान के पहले मरहले में अमल दरामद की तैयारी शुरू कर दी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना है कि जंग के खात्मे के लिए अमरीकी सदर से पूरा ताउन किया जाएगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल अपनी कार्रवाइयों को गजा पट्टी में दिफा में तब्दील करेगा। गजा शहर पर कब्जे का ऑपरेशन रोक दिया जाएगा। इसराइली फोर्सेस ने 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 66,300 फ़लस्तीनियों को शहीद किया। 1,69,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी जख्मी हुए। तुर्किया से फ्रीडम फ्लोटीला का नया इमदादी काफिला गजा की तरफ रवां दवा। इटली और फ्रांस की 2 कश्तियां 25 सितंबर को शामिल होंगी। तुर्क मीडिया के मुताबिक इस वक्त 100 कारकुन काफिले में शामिल हैं। कश्तियां यूनान के जजीरे क्रीट के करीब समुंदर में मौजूद। इसराइल ने स्मूथ फ्लोटीला के 450 से ज्यादा कारकुनों को गिरफ्तार कर रखा है। बालाई इलाकों में बर्फबारी से मौसम बदल गया। बाबूसर टॉप और नूरी टॉप पर सफेद मोतियों की बरसात। ठंडे ठार मौसम से लुत्फ अंदोज होने के लिए सयाह नारान पहुंचने लगे। महकमे मौसमियात के मुताबिक लाहौर, गुजरावाला, झेलम समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान।
بلوچستان میں آج سے بارش کے نئے اسپیل کی پیشگوئی، کوئٹہ، یوب، شیرانی، لورالائی، کوہلو، بادخان اور ڈیرہ بگٹی میں بارش کا امکان۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ، کراچی میں 24 گھنٹے کے دوران بوندا باندی متوقع۔ پنجاب کے ان 27 اضلاع میں تقریباً 2200 اور 13 ٹیمز جو ہیں وہ فیلڈ میں موجود ہیں، اور یہ جو ڈیٹا ان تمام مراحل سے گزرے گا، اس ڈیٹا کو پھر الٹیمیٹلی بینک آف پنجاب کے تھرو ان تمام متاثرین اور بینیفیشریز جو ہمارے اس سروے کے ہوں گے ان تک یہ رقوم ان کے اکاؤنٹس میں وداؤٹ اینی کوئی آفیشیل یا باقی مداخلت کے ڈائریکٹ ان کے اکاؤنٹس میں یہ رقوم جائیں گی۔ سیلاب متاثرین کی گھروں کو واپسی کا عمل جاری، نقصانات کا سروے ریکارڈ مدت میں مکمل کریں گے۔ ڈی جی پی ڈی ایم پنجاب عرفان کاٹھیا کی نیوز کانفرنس، کہا متاثرہ علاقوں میں شاہراہوں کی بحالی تیزی سے جاری ہے، دریاؤں میں موجودہ صورتحال نارمل ہے۔ بھارت تھیم ڈیم سے 35,000 کیوسیک پانی چھوڑ رہا ہے۔ بالائی علاقوں میں بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے۔ ملتان کے 162 مواضعات میں جوائنٹ سروے ٹیموں کی ڈیٹا لوکیشن جاری۔ 7 کرکٹ گراؤنڈ میں 1 ماہ سے برساتی پانی موجود، مچھروں کی بہتات سے وبائی امراض پھیلنے لگے، علاقہ مکینوں کا پانی کی فوری نکاسی کا مطالبہ۔ خواجہ تعریف گلشن عرف ٹیفی بٹ دبئی سے گرفتار۔ ٹیفی بٹ لاہور میں امیر بالاس ٹیپو کے قتل کا مرکزی ملزم ہے۔ پنجاب پولیس کی ٹیم نے انٹرپول کی مدد سے گرفتار کیا، جلد پاکستان منتقل کر دیا جائے گا۔